بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم اپنے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کرتے ہیں کہ جن کا تعلق ادب سے قائم ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی تعلق سے آج ہماری بزم میں دنیا طنز و مزاح کا ایک بہت بڑا نام اس تعلق سے بھی کہ ان کی زندگی کا بنیادی مقصد ادب تخلیق کرنا ہے۔ وہ خوبصورت ادب تخلیق کرتے ہیں، پاکستان کی شناخت ہیں اور ہمارے شہر کراچی کا مان ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں طنز و مزاح کی دنیا کے شہزادے عبدالحکیم ناصف، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، آج ہماری بزم میں موجود ہیں۔ ناصف بھائی، السلام علیکم، کیسے مزاج شریف؟ بہت شکریہ، اور آپ نے بہت اچھے انداز میں میرا تعارف پیش کیا۔ اور میٹرو ون حقیقتاً ادبی دنیا کی شناخت ہے، ادبی دنیا کی جو خدمت کر رہا ہے بزم شاعری کے پلیٹ فارم سے، وہ انتہائی قابل ستائش ہے۔ بہت شکریہ بھائی ناصف، آپ اجازت دیجئے تو میں گفتگو سے قبل اور کلام سماعت کرنے سے قبل میٹرو ون کی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور بزم شاعری میں شریک ہوئے۔ بہت شکریہ عامر مسعود صاحب کا میں اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ احترام کرتا ہوں کہ میری شناخت میں جو ابتدائی جو مرحلے ہیں اس کو آسان تر بنانے میں میٹرو ون ٹی وی کا مجھ پر بڑا احسان ہے۔ میں نے یہاں سے، آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کیے اور ان کا دست شفقت مجھ پر رہا، اور الحمدللہ جب بھی مجھے حکم ملتا ہے، اور آپ سے میری جو نیا بندی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جب مجھے حکم دیتے ہیں میں حاضر ہوتا ہوں۔ بہت محبت، بلکہ حکم نہیں، ہم آپ سے درخواست ہی کرتے ہیں، اور ہمیں یہ درخواست کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی آر محسوس نہیں ہوتی، بلکہ فخر ہوتا ہے نا۔ تو وہ ناصف بھائی، گفتگو کا سلسلہ بھی یوں ہی چلتا رہے گا اور کلام بھی ہم آپ سے سماعت کریں گے۔ تو اور چونکہ آپ کے سامنے موجودہ حالات جو ایک وبا کی لپیٹ میں ہے تمام دنیا، اور اس میں بہت سے زندگیوں کے چراغ جو ہے وہ گل ہوئے، اور پھر ایسے ہی ہے کہ اسی خوشی اور اسی غم میں ہی زندگی ہم سب کو بسر کرنا ہے، جیسے کہ حالات دکھائی دے رہے ہیں۔ اور قبل اس کے کہ ہم کوئی سوال قائم کریں تو میں چاہوں گا کہ آپ اجازت دیجئے کہ میں کوئی سوال قائم کروں۔ جی آتا ہوں۔ تو ناصف بھائی، وہی ایک بات جو ہمیشہ ہم اپنے بزم شاعری میں آنے والے مہمانوں کی خدمت میں ایک سوال کی صورت قائم کرتے ہیں کہ شاعری کی جانب کس طرح سے راغب ہوئے، یا شاعری آپ کی جانب راغب ہوئی، اور پھر شاعری میں یہ جو طنز و مزاح کی صنف ہے اس جانب رجحان کس طرح سے ہوا؟ ماشاءاللہ، بہت تاریخی نوعیت کا سوال ہے، اور اس میں مجھے ماضی میں جھانکنا ہوگا۔ چونکہ میرا تعلق حیدرآباد سے رہا ہے، میری پیدائش بھی وہیں کی ہے، حیدرآباد سندھ کی، اور وہیں تعلیم مکمل وہیں سے ہوئی۔ جامعہ سندھ سے میں نے پھر MSc بھی کیا۔ اچھا، اس دوران میں جب میں تقریباً 6ٹھی یا 7ویں جماعت میں تھا الفاروق ہائی اسکول میں، تو میں کچھ کہنے لگا تھا اور پھر میرا جو رابطہ جو ہوا استاد واجد سعیدی صاحب سے ہوا، جو کہ اپنے تعلیم ادب کے نام سے ایک تنظیم بنائی ہوئی تھی انہوں نے نوجوانوں کے لیے۔ تو اور اس زمانے میں حیدرآباد میں ایک بہت زبردست چلن تھا، جمعے کی چھٹی ہوتی تھی تو کوئی جمعرات ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر جو بزم جو ہوتی تھی وہ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پروگرام منعقد نہ کرتی ہو، اور بلکہ طرحی مشاعروں کا وہ ایک دور تھا۔ تو بزم شعر و ادب، بزم جگر، بزم فروغ ادب، بزم جمیل، اور اس نوعیت کی وہ تھی۔ تو ہر جمعرات کے لیے مصرع طرح دے دیا جاتا تھا۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ ہماری تربیت ہوتی تھی۔ تو ہم جو کلام لکھ کے لے کر آتے تھے، پہلے استاد کو اصلاح کی غرض سے پیش کرتے تھے۔ تو استاد نے یہ محسوس کیا کہ میرے جو کلام میں، جیسے فرض کیجئے میں نے کہ 12-15 اشعار نکالے، تو اس میں سے 2 یا 3 سنجیدہ نوعیت کے ہوتے تھے،
جبکہ باقی جو ہے وہ حالات حاضرہ کی مناسبت سے کوئی طنز و مزاح کا اس کے اندر کوئی نہ کوئی عنصر پایا جاتا تھا. تو ایک دن استاد انور بریلوی صاحب بھی تشریف رکھتے تھے, عنایت علی خان بھی تشریف رکھتے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارا جو فطری جو ابلاغ ہے, جو رغبت ہے, وہ مزاح کی طرف ہے, تو تم ٹوٹل مزاحی کی طرف کیوں نہیں کہتے؟ میں تو بالکل تیار تھا. اور پھر میں مزاح کہنے لگا تو پھر میری بھرپور انداز میں سرپرستی کی انور بریلوی صاحب نے مرحوم, اور عنایت صاحب نے, اور استاد کی تو بات ہی الگ تھی, واجد سعیدی صاحب کی. اس دوران میں پھر وہ ایک صاحب اور تھے, منور مینائی صاحب. وہ علم عروض سے کافی شغف رکھتے تھے. وہ بھی مجھے تھوڑی سی نوک پلک جو ہے وہ درست کرنے لگے. اور پھر میں کہنے لگا. اس زمانے میں سفیر اخبار کا اجرا ہوا حیدرآباد میں, تو اس میں جو ہے وہ میں لگ گیا. پہلے کتا لکھتا تھا وہاں پہ, اس کے بعد جو ہے وہاں پہ جو صاحب ادبی صفحے کے انچارج تھے وہ باوجود چھوڑ کے چلے گئے. تو ان کے جو مالک تھے علی قاضی, انہوں نے کہا کہ ادبی پرچہ آپ سنبھالیے. تو وہ ادبی پرچہ میں نے جو ہے وہ اس کو سنبھالنا شروع کیا, اور تقریباً 4 سے 5 سالوں کا ادبی صفحہ میں نے وہ حیدرآباد کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ دیکھا, اور بڑی پذیرائی بھی ہوئی اس کی. پھر مشاعروں میں مجھے بحیثیت طنز و مزاح کے شاعر کے بلایا جانے لگا. ہاں بالکل. اچھا, اس میں پھر یہ بات ہوئی کہ لوگوں نے فطری طور پہ جو ہے وہ میری شاعری کو پسند کرنا شروع کیا, کیونکہ طنز و مزاح جو ہے وہ ایک ایسی شاعری کی صنف ہے کہ جس میں عام جو سامع ہے وہ اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے نا. وہ گل و بلبل کی شاعری یا جو بھی ہے, اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی ہے. آپ حالات سے بحث کر رہے ہوتے ہیں, حالات کو ذرا سا چونکا دینے والے انداز میں پیش کر رہے ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ جو ہے وہ حیدرآباد میں ماشاءاللہ مجھے مقبول ہوا. میں حیدرآباد میں مین وائل اس کے اثنا میں پھر جاب کی غرض سے میں پھر کراچی آ گیا 99 میں. گویا 21 سال ہو گئے. کراچی کا مجھ پہ بہت احسان ہے. یہ شہر سمندر کے کنارے واقع ہے, اور حقیقتاً مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اس کا ظرف سمندر سے بھی بڑا ہے. اور کراچی نے مجھے جس طرح ہاتھوں ہاتھ لیا, یہاں کی جو شخصیات ہیں انہوں نے جس طریقے سے مجھے میری حوصلہ افزائی کی, خاص طور پہ اس زمانے میں میٹرو بھی نیا آیا تھا, اور میٹرو نے بھی میری زبردست, عامر مسعود صاحب اور اس زمانے میں جو لوگ تھے, آپ بھی کافی سینئر ہیں. اور میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بزم شاعری جو ہے, اس کو جو یہ ہمارے کیسر وجدی کر رہے ہیں, تقریباً اگر ان کو آپ ان کے تعداد کا تعین کریں تو 5000 سے زائد شاعری کے پروگرام یہ ریکارڈ کر چکے ہیں, جس میں ظاہر نثر اور شاعری دونوں ہیں. گنیز بک میں بلا شبہ یہ پروگرام آ سکتا ہے اور آئے گا بھی. تو اس حوالے سے میٹرو ون کا, عامر مسعود شیخ صاحب کا, اور یہ کیسر وجدی میاں جو ہیں, ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. یہ کوئی آسان سودا نہیں ہے صاحب کہ شعراء کرام کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا, اور ان کی شخصیت کے حوالے سے, ان کی شاعری کے حوالے سے ان کو اس ادارے نے جو فروغ بخشا, ان کی شخصیت کے مختلف جو پہلو ہیں وہ اجاگر کیے. ادبی دنیا پر صرف کراچی کی نہیں بلکہ انہوں نے بین الاقوامی سطح کے جو شعراء حضرات ہیں, ادبا ہیں, ان کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور لا نظیر جو ہے ایک مثال قائم کی. تو اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور ناصر بھائی, آپ نے اس جانب ہماری توجہ دلوائی, اور یقیناً اس میں آپ کی کاوشات ہمارے ساتھ ہمیشہ رہی ہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اپنے تئیں یہ بات کہنا اچھا نہیں لگتا کہ ان تمام کاوشات کے پس پشت جو شخصیت ہیں وہ ہمارے CEO عامر مسعود شیخ ہیں, کہ یہ تمام کاوشات ان کی ہیں, اور وہ ایک علمی ادبی گھرانے سے تعلق ہے ان کا, اور خود ایک وسیع مطالعے کی شخصیت ہیں. تو میں نے بارہا کئی بار اپنے اس پروگرام میں ناظرین تک یہ بات پہنچائی کہ ہمارے یہاں مارکیٹنگ کے تعلق سے جب بھی کوئی احباب آتے ہیں
تو ان کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ جو خسارے کا سودا ہے، تو وہ عامر بھائی سے کہتے ہیں کہ سر اسے بند کر دیں، تو عامر بھائی یہ کہتے ہیں کہ اس پروگرام کے ساتھ میٹرو چلے گا. کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ تو اس سے بڑے حوصلے بلند ہوتے ہیں. اور یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کسی کمرشل اس سے پوائنٹ آف ویو سے اسے کنٹینیو نہیں رکھا گیا. یہ صرف ایک فروغ ادب کے لیے، ایک شہر میں ادبی فضا قائم کرنے کے لیے، بلکہ دنیا ادب میں ادب کو فروغ دینے کے لیے یہ ان کی کاوشات ہیں. اور اس میں نہ صرف آپ بلکہ ہم بھی انہیں سلام پیش کرتے ہیں. بے شک یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو ناصر بھائی، آپ سے تو بہت کچھ سیکھنا تھا، آپ کی گفتگو سے استفادہ کرنا تھا، آپ کے کلام سے استفادہ کریں گے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ حالات سب آپ کے سامنے ہیں، لیکن ہم نے یہ عرض کیا کہ اسی خوشی اور غم میں ہمیں ساتھ چلنا ہے. تو ہمارے وہ ناظرین جو آپ سے محبت کرتے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، وہ یقیناً اس وقت غصہ ہو رہے ہوں گے کہ وجدی جو ہے وہ صرف گفتگو میں اتنے عام شاعر کو لیے بیٹھے ہیں اور صرف گفتگو میں وقت لے جا رہے ہیں. تو وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ گفتگو بھی بڑی اہم گفتگو ہے نا. تو ناصر بھائی، اگر ہم آپ سے درخواست کریں جی میں بالکل کلام کے لیے، بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں. اور وہ آپ کی بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ اس کمرشل دور میں جہاں پہ ہر سطح پہ ہر چیز کو مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ کتنا کماؤ بچہ پروگرام ثابت ہوگا، اس میں ایسے پروگرام کو جو کہ ظاہر ہے اس میں کچھ کمرشلزم تو نہیں ہے، اس پر شفقت کا ہاتھ رکھنا یہ بہت دل کو کی بات ہے. بہت دل کی بات ہے. ناظرین معاف کیجیے گا، میں آپ کی بات میں مخل ہوا. تو وقفے کی طرف ہم بالکل ایسے ہی، تو آپ اجازت دیں تو ہم وقفے پہ جائیں. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا اردو کے ایک ممتاز شاعر عبدالحکیم ناصف. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر ہم عبدالحکیم ناصف سے خوبصورت کلام سماعت کریں گے. ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کے ممتاز شاعر عبدالحکیم ناصف موجود ہیں. اپنی خوبصورت مٹھاس سے لبریز گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی تھی، اور یقیناً آپ اور ہم ان کی گفتگو سے استفادہ کریں گے. ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. عبدالحکیم ناصف ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناصف بھائی، وزیر صاحب، جس طرح آپ کے علم ہے کہ کووڈ-19 یا کرونالوجی کے حوالے سے جو معاشرے میں ایک اضطراب ہے اور ایک خوف کا پہلو ہے، تو اس میں سے بھی ایک مزہ نگار تو یہ ہوتا ہے اس کے اندر سے بھی کچھ مسکراہٹیں، کچھ شگفتگی، کچھ شادابی اس کے اندر کشید کر لے. تو عمار اقبال صاحب کی زمین میں ایک میں آپ کو اپنا کلام سناتا ہوں کہ وائرس اور بس، وائرس اور بس، خوف کنٹینیوس اور بس، خوف کنٹینیوس اور بس، اور تھک گئے بلحوث اور بس، تھک گئے بلحوث اور بس، ہو گئی بند نس اور بس، ہو گئی بند نس اور بس. اور شرط یہ ہے کرنٹین کی، شرط یہ ہے کرنٹین کی، پیار ہے مائنس اور بس. شرط یہ ہے کرنٹین کی، پیار ہے مائنس اور بس. اور لاک ڈاؤن میں پوچھو نہ حال، لاک ڈاؤن میں پوچھو نہ حال، آل ان آل کس اور بس. جو سستی اور جو ایک اس میں لال ہے، لاک ڈاؤن میں پوچھو نہ حال، آل ان آل کس اور بس، آل ان آل کس اور بس. وہ پسو پیش کرتا رہا، وہ پسو پیش کرتا رہا، چل گئی ڈانٹ پس اور بس. وہ پسو پیش کرتا رہا، چل گئی ڈانٹ پس اور بس. اور خود سے شعر دیکھیے گا کہ خود سے بیزار ہے زندگی، خود سے بیزار ہے زندگی، موت ہے سیریس اور بس. خود سے بیزار ہے زندگی، موت ہے سیریس اور بس. اور
اس تناظر میں آل یہود، اس تناظر میں آل یہود آل سسپیشیس اور بس. بہت اچھے، بہت اس تناظر میں جو الزام ہو مطلب دوسرے پہ ڈال دیجئے. اس تناظر میں آل یہود آل سسپیشیس اور بس، آل سسپیشیس. اور چاہیے ایسے حالات میں، چاہیے ایسے حالات میں قوم ایمبیشیس اور بس. بہت اچھے، بہت اچھے. چاہیے ایسے حالات میں قوم ایمبیشیس اور بس، قوم ایمبیشیس اور بس. اے کرونا ہے بنتی میری، اے کرونا ہے بنتی میری، اے کرونا ہے بنتی میری، جلد دنیا سے نس اور بس. بہت اچھے، واہ واہ واہ. اے کرونا ہے بنتی میری، جلد دنیا سے نس اور بس. اور چار کر کے رہا لا ولد، چار کر کے رہا لا ولد، ہو گئیں چار سس اور بس. واہ 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 واہ. چار کر کے رہا لا ولد، ہو گئیں چار سس اور بس. اور مقطع دیکھیے گا کہ رازداری سے کہہ دو حکیم، واہ، رازداری سے کہہ دو حق. رازداری سے کہہ دو حکیم، منہ میں کشتہ اڑس اور بس. بہت اچھے، بہت اچھے. رازداری سے کہہ دو حکیم، منہ میں کشتہ اڑس اور بس. تو صاحب یہ بہت اچھے، بہت خوبصورت کلام کا. اچھا ناصف صاحب، ہم جب یہ دیکھتے ہیں طنز و مزاح کی شاعری کی جانب، تو ہمارا جس شہر سے تعلق ہے، کراچی شہر، اور جہاں سے آپ کا تعلق ہے کراچی سے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سنجیدہ کلام کہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. یعنی کمی کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. تو یہ مزاح کے تعلق سے جو کلام کہہ رہے ہیں، ان کی تعداد ہم دیکھتے ہیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو کیا وجوہات ہیں کہ نئے لکھنے والوں کا رجحان اس جانب کم ہے، یا مزاح کے جو سینئر شعراء ہیں ان کی سرپرستی انہیں حاصل نہیں ہے؟ سرپرستی کا جہاں تک تعلق ہے تو میں تو یہ ایک بات جانتا ہوں وجیح صاحب، کہ جس طرح میرے اساتذہ نے مجھ پر جو ہے وہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور مجھے مطلب حوصلہ افزائی کر کے آگے بڑھایا، اس طرح ہم بھی تیار ہیں. واہ. اوکے، فیس بک کے ذریعے بھی بہت سے نوجوان جو ہیں وہ مجھ سے اپنا کلام بھیجتے ہیں، جیسا بھی ممکن ہوتا ہے ہم کرتے ہیں. اچھا، جہاں تک یہ سوال ہے کہ لوگ مزاح کی جانب کیوں نہیں آتے، دیکھیے ہمارے معاشرے میں ابھی تک ایک امتیاز ہے، مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ مزاح نگار کو ذرا سا کم حیثیت میں، معاف کیجیے گا یہ بات بالکل بہت اچھی بات ہے، کم حیثیت میں لیا جاتا ہے. کہ حالانکہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اچھا معیاری مزاح لکھنا بہت مشکل کام ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں، مشکل کام ہے. لچھڑ پن نہیں کہ تیرے باپ نے پیٹا، تیرے چچیرے گزر رہا تھا، تیرے بھائیوں نے مارا پیٹا، یہ مزاح نہیں ہے. مزاح میں وہ بات ہونی چاہیے جو کہ آپ دیکھیں اکبر الہ آبادی کو دیکھیں، یعنی مزاح میں پھکڑ پن ہو ہی نہیں سکتا، گنجائش نہیں. آپ حالات حاضرہ کو اس انداز میں زیر بحث لے کر آئیے کہ اس کے اندر کوئی نیریٹو نہ ہو. نیریٹو سے مراد یہ ہے کہ کچھ آپ کوئی خبر نہ دے رہے ہوں کہ جناب یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا اور آخر میں یہ ہو گیا. نہ، آپ اس کو لے کر چلیے اور اس کے بعد جو ہے پنچ لائن لگائیے کہ لوگ جو ہے وہ متحیر رہ جائیں کہ ارے یہ کیا بات کہہ رہی، کہ گویا یہ تو ہمارے جذبات کی ترجمہ نہیں کر رہا ہے یہ مزاح نگار، چاہے وہ مشتاق احمد یوسفی نثر نگاری کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اپنے ہی دور میں دیکھیں کہ زبید جعفری مرحوم ہوئے، دلاور فغار ہوئے، اور اس دور میں بھی سعید آغا ہیں، جلیسی ہیں، بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں. اور ہمارے استاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں اپنے ناظرین سے بھی التماس کرتا ہوں کہ میرے محترم استاد پروفیسر عنایت علی خان ان دنوں شدید علیل ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے. تو یہ مطلب اس وقت مزاح کے حوالے سے ہم ایک بہترین دور میں ہیں. گو کہ تعداد حقیقتاً کم ہے، لوگ آ رہے ہیں، بہت مطلب بہت تو نہیں آ رہے لیکن آ رہے ہیں. کراچی کے بنسبت میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے پنجاب میں جو ایک سے بڑھ کر ایک نوجوان آ رہا ہے. اچھا، پنجاب میں چونکہ وہاں پر مزاح کے مشاعروں کو
کمرشلائز کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر خوش دلی کے ساتھ یونیورسٹیز میں، کالجز میں، مختلف جو ادارے ہیں وہاں پر میزان کے شعراء کو مدعو کیا جاتا ہے، اور ان کا جو مطلب جو بھی سلسلہ اعزازیہ بنتا ہے وہ دیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ ایک کے بعد ایک میزان نگار آ رہے ہیں، یعنی کمی کا احساس نہیں ہوتا. کمی کا احساس بہت اچھی بات ہے. ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے. واہ واہ، نہیں آ رہے، بالکل آپ نے بجا فرمایا. وہ بہت اچھا آپ نے روشنی ڈالی اس بات پر. اور وہ ایک بات میں اور آپ سے جاننا چاہوں گا. ہمارے بہت اچھے دوست ہیں ہندوستان میں، ان کا قیام ہے، محشر آفریدی. تو انہوں نے کل واٹس ایپ پر مجھے ایک میسج جو ہے وہ بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے فیس بک پر یہ تحریر اپنی لگائی ہے اور آپ ذرا پڑھیں اور آپ اس سے متفق ہیں، ایسا ہونا چاہیے. تو وہی جو آپ نے پنجاب کی جانب کمرشلی اس سے نشاندہی کی، تو انہوں نے اس تحریر میں یہ لکھا تھا بنیادی طور پر کہ آج کل کرونا کے سبب سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اجتماعی طور پر کوئی ایسی تقریبات کا اہتمام نہیں ہو رہا کہ جہاں اجتماع ہوں، تو آن لائن مشاعروں کا ایک رجحان بڑھ گیا ہے نا. تمام وہ منتظمین جو تھے وہ تو جو مشاعرے رکھا کرتے تھے وہ تو رکھ ہی رہے ہیں، اور پھر وہ جو ان کا کوئی دور تک واسطہ نہیں تھا مشاعروں کے اہتمام سے، وہ بھی آن لائن مشاعروں کا وہ کر رہے ہیں. تو وہاں پر انہوں نے تحریری طور پر یہ لکھا اور یہ کہا کہ یار شاعر جو ہے وہ اگر ویسے مشاعرے میں موجود ہے کہیں تو وہ 2 سے 3 گھنٹے اسے وہاں لگتے ہیں، اور وہ پھر وہ پابند بھی نہیں ہوتا، کہیں اٹھ کر چلے جاتا ہے، آ جاتا ہے. اور یہ آن لائن مشاعرے جو ہیں اس پہ آپ شاعر کو مدعو کر لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اب وہ 3 سے 4 گھنٹے تک وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا. دیکھیں نا، وہ کلام وہ اپنا بھی سن رہا ہے، دوسروں کا ہی کلام سن رہا ہے. اور پھر یہ کہ وہ تمام ملاقاتیں یا تمام اپنی مصروفیات جو ہے وہ ترک کرنے کے بعد وہ ایک ذہن بناتا ہے کہ مجھے یہاں کلام پیش کرنا ہے. آن لائن مشاعروں میں وہ کلام پیش کرتے ہیں اور منتظمین کی جانب سے آخر میں یہی کہا جاتا ہے بہت بہت شکریہ. یہ میرے جملے نہیں ہیں بلکہ ہمارے دوست نے یہ لکھا ہے. تو مجھے یہ بات تو ان کی معقول لگی کہ ظاہر ہے کہ وہ شاعر ہے اور اس کا تعلق جو ہے، اس کے روزگار جو ہے اس کے قلم سے جڑا ہوا ہے. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ وہ شعراء خاص طور سے جن کا تعلق یا جن کا روزگار قلم ہے، تو چاہے وہ آن لائن مشاعرے ہوں یا کسی بھی طرح کی تقریب میں آپ مدعو کریں انہیں، تو ان کے نذرانے کا ضرور سوچیں. بالکل ہے نا. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایسا اس ضمن میں جی ضرور. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ چونکہ یہ آن لائن مشاعرہ جو ہے اس کا ابتدائیہ ہے، یہ جی مطلب یہ پہلے تو نہیں تھے نا، بالکل، اور یہ کورونا کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ تقویت پا رہا ہے. ابھی وہ چلن جو کہ محشر صاحب نے جس کی نشاندہی کی وہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، لیکن آہستہ آہستہ چونکہ وہ WHO نے کہہ دیا کہ صاحب یہ تو رہے گا، زندگی اسی کے ساتھ بسر کرنا ہے آپ کو. جب اسی کے ساتھ بسر کرنی ہے اور ادب جو ہے وہ معاشرے کی ضرورت بھی ہے، ہاں، تو آہستہ آہستہ وہ چلن جو ہے وہ کمرشلائز ہونے کا، کمرشلزم جو اس کی جانب ہوگی، یہ مشاعرہ اس طرف، آن لائن مشاعرہ اس طرف ضرور جائے گا. ہوگا. بالکل. دیکھیں نا بہت سارے شعراء ایسے ہیں. اچھا، ہم اس گفتگو کو یہیں سے دوبارہ جوڑیں گے آپ کی اجازت سے. ناظرین کرام، خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں عبدالحکیم ناصف. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر عبدالحکیم ناصف سے کلام بھی سماعت کریں گے اور گفتگو بھی. ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ بزم شاعری میں موجود ہیں دنیا اردو کے ممتاز شاعر عبدالحکیم ناصف، جو ایک خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. اور ہم ان سے یہ بھی درخواست کریں گے کہ کلام بھی ہماری سماعت اور آپ کی سماعتوں تک منتقل کریں. تو ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. ناصف بھائی جناب، اچھا، میں وہ وقفے پہ جانے سے قبل جی ہو رہی تھی اس کو مختصر ضرور کہ وہ بات محشر صاحب کی یہ بات انتہائی درست ہے اور سلام ہے کہ دیکھیے ہم جو لکھنے لکھانے والے ہیں نا، جو قبر جمیل کہتے تھے کہ شاعری جو ہے وہ بھرپور مرد مانگتی ہے. واہ.
تو ہم بالکل ہمارا کوئی ذریعہ روزگار نہیں ہے سوائے شاعری کے. واہ. اور ان حالات میں جبکہ روزگار رکھنے والے لوگ بھی جو ہیں وہ بہت تنگ دستی کا شکار ہیں. تو جو یہ آن لائن مشاعرے آرگنائز کرنے والے جتنے ادارے ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ عذرائے کرم شعراء حضرات یا ادب سے منسلک جتنے افراد ہیں وہ اپنی ان کے طبیعت کے مطابق ہماری طبیعت میں یہ نہیں ہے کہ خود ذکر کریں، لیکن وہ خود انہیں چاہیے کہ اس انداز میں سرپرستی کریں کہ چونکہ ہمارے پیچھے بھی ایک بھرپور خاندان ہے، وہ ہماری زیر بالکل. تو آن لائن مشاعرے میں آہستہ آہستہ کمرشلزم کو فروغ پانا چاہیے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ہوگا. لیکن اس میں جو ہمارے جو مقتدر قسم کے جو شعراء ہیں نا ہیں، اور مطلب میں کوئی تفریق نہیں کر رہا، لیکن ظاہر ایک اس حوالے سے ایک سطح بن جاتی ہے کہ جناب یہ درجہ اول کا شاعر ہے، یہ ہے، ان کو اسٹینڈ جو ہے وہ لینا پڑے گا. ٹھیک. پھر یہ معاشرے میں وہ دیکھیں کیونکہ ضروری ہے، ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر کہ اللہ پاک نے آپ کو معاشی طور پر مستحکم رکھا ہوا ہے یا مجھے مستحکم رکھا ہوا ہے، لیکن بہت سارے ہمارے ایسے دوست بھی ہیں ہے نا کہ جن کا کوئی ذریعہ نہیں. مطلب ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جن کے بہت اچھے کاروبار اسٹیبلش تھے وہ فٹ پاتھ پر آ گئے حالات کی وجہ سے. تو وہ شاعر جو صرف لکھتا ہے تو اس کا کون خیال رکھے گا؟ دیکھیں نا وہ اس کا خیال ہاں تو وہ یہ تو نہیں کرے گا کہ آن لائن مشاعرے میں شریک ہو اور وہ غزل پیش کرنے سے پہلے کہے کہ میں منتظمین کے سامنے کشکول رکھتا ہوں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ تو ان منتظمین کو چاہیے جو بہت سمجھداری سے زوم کا لنک بھیجتے ہیں یا دوسری اپلیکیشن کے لنک بھیجتے ہیں، تو وہ تھوڑی سی یہ بھی زحمت کر لیں کہ ان شعراء کا خیال رکھیں کہ جن کے لیے ضروری ہے نا. اور اس طرح اعتبار جو ہے وہ ایک بالکل. اصل میں تو خدمت یہی ہے. اصل میں دیکھیں یہ جب آپ کہتے ہیں ہم فروغ ادب کے لیے کر رہے ہیں تو یہ خدمت نہیں ہوتی کہ آپ نے کسی شاعر کو بلایا اور اس سے کلام سن لیا اور آپ نے کہا میں ادب کی خدمت کر رہا ہوں. یہ خدمت نہیں. خدمت تو یہ ہے کہ آپ عملاً اس کا ساتھ کتنا دے رہے ہیں. وہ تو آپ کا ساتھ دے ہی رہا ہے، اس نے تو اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے. آپ تھوڑے سے پیسے بھی وقف نہیں کر سکتے اس کے لیے. تو اصل خدمت یہ ہے. اصل خدمت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کلام سن لیا اور واہ واہ کر دی. آپ مطلب ہر شعبے سے، چاہے وہ آرٹ کا شعبہ ہو، موسیقی کا شعبہ ہو، شاعری کا شعبہ ہو، جہاں آپ کو ضرورت مند ایسا دکھتا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی انا مجرون نہ ہو، اس کی خودداری پر کوئی ضرب نہ آئے، آپ اس کا اپنے تئیں خیال رکھیں، ہے نا. بالکل بالکل تمام اس کا. تو ناصر بھائی آپ بہت اچھی گفتگو فرما رہے ہیں، لیکن ہمارے وہ ناظرین جو میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ وہ سب جو ہے خائف بیٹھے ہوں گے کہ یار یہ کس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، کلام کب سماعت کریں گے وہ. تو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ کچھ کلام عطا کیجیے. چونکہ وہی وائرس کا چل رہا ہے جی جی، تو اس حوالے سے دیکھیے گا ایک تو طبی وائرس ہوتا ہے، یعنی میڈیکل ڈائگنوس وائرس. ہمارے معاشرے کے اندر جو تضادات ہیں اس حوالے سے دیکھیے گا میں نے معاشرے وائرس کی مختلف اقسام بیان کرنے کی منظوم کوشش کی ہے. تو یہ دیکھیے گا کہ اسٹاک ایکسچینج تجارت کا وائرس. بہت اچھے. واہ. اسٹاک ایکسچینج تجارت کا وائرس. قومی اسمبلیز سیاست کا وائرس. بہت اچھے. قومی اسمبلیز سیاست کا وائرس. ڈالر کی لانڈرنگ معیشت کا وائرس. بہت اچھے. ڈالر کی لانڈرنگ معیشت کا وائرس. انصاف گاہ جھوٹی شہادت کا وائرس. بہت اچھے بہت اچھے. انصاف گاہ جھوٹی شہادت کا وائرس. سب یہ وائرس مگر ہیں بہت پاک وائرس. واہ. یہ وائرس مگر ہیں بہت پاک وائرس. کورونا وائرس ہے خطرناک وائرس. بہت اچھے بہت اچھے. واہ. یہ وائرس مگر ہے بہت پاک وائرس. واہ. کورونا وائرس ہے خطرناک وائرس. اور دیکھیے گا کہ ممبر پہ زاہدوں کے خطابات وائرس. واہ. ممبر پہ زاہدوں کے خطابات وائرس. حجرے میں شیخ شیوتی جذبات وائرس. واہ. اور مال حرام سے دیے صدقات وائرس. بہت اچھے. مال حرام سے دیے صدقات وائرس. رشوت کی مد میں لی گئی سوغات وائرس. بہت اچھے. رشوت کی مد میں لی گئی سوغات وائرس.
حیراں کھڑا ہے دامنے سچاک وائرس. بہت اچھے. واہ. حیراں کھڑا ہے دامنے سچاک وائرس. کورونا وائرس ہے خطرناک وائرس. بہت اچھے. بہت اچھے. کورونا وائرس ہے خطرناک وائرس اور اموال بے پناہ یہاں وائرس نہیں. واہ. اموال بے پناہ یہاں وائرس نہیں. بد الحوث نگاہ یہاں وائرس نہیں. بہت اچھے. بہت اموال اچھے. بے پناہ یہاں وائرس نہیں. واہ. بد الحوث نگاہ یہاں وائرس نہیں. ظلم و ستم گناہ یہاں وائرس نہیں. بہت اچھے. ظلم و واہ. ستم گناہ یہاں وائرس نہیں. مظلوم تیری آہ یہاں وائرس نہیں. واہ. واہ. مظلوم تیری آہ یہاں وائرس نہیں. دھرتی کے وائرس خس و خاشاک وائرس. بہت اچھے. دھرتی کے وائرس خس و خاشاک. وائرس کورونا وائرس سے خطرناک وائرس. بہت اچھے. بہت اچھے. کورونا وائرس ہے خطرناک وائرس. واہ. اور آخری بند دیکھیے گا. مفلس غریب ہنستے ہوئے وائرس سے کھیل. بہت اچھے. مفلس غریب. مفلس غریب ہنستے ہوئے وائرس سے وائرس سے. کھیل. اپنے لیے خلیل بنا پیڑ سے غلیل. بہت اچھے. بہت اچھے. مفلس غریب ہنستے ہوئے وائرس سے کھیل. واہ. اپنے لیے خلیل بنا پیڑ سے غلیل. چمگاڈروں کی ہوگی ابھی خوب ریل پیل. واہ. 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 چمگاڈروں کی ہوگی ابھی بیٹی تک خوب. تو آ گیا نا. واہ. واہ. چمگاڈروں کی ہوگی ابھی خوب ریل پیل. اور کورونا کے علاج کا بنتا ہے اس سے تیل. بہت اچھے. واہ. 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 چمگاڈروں کی ہوگی ابھی خوب ریل پیل. کورونا کے علاج کا بنتا ہے اس سے تیل. لے جائے گا تجھے سرے افلاک وائرس. بہت اچھے. لے جائے گا تجھے سرے افلاک وائرس. کورونا وائرس سے خطرناک ہے. بہت اچھے. بہت اچھے. کورونا وائرس سے خطرناک. بہت اچھے. اس سے قبل کہ ہم مزید گفتگو کو کی جانب بڑھیں تو میں چاہوں گا ہم کلام ہی کو وہ رکھیں. بہت بہت شکریہ. ہے نا. بہت شکریہ کہ بشیر بدر کا ایک ہے مصرع اس میں ذرا تضمین کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہدایت نامہ برائے خاوند. واہ. رکھا میں نے کہ میری گرم جوش محبتیں واہ. تیری سرد مہر ہدایتیں. بہت اچھے. میری گرم جوش محبتیں تیری سرد مہر ہدایتیں. کوئی ماسک منہ پہ رکھا کرو مجھے میکے آ کے ملا کرو. بہت اچھے. کوئی ماسک منہ پہ رکھا کرو مجھے میکے آ کے ملا کرو. نہیں ہاتھ بھی میں ملاؤں گی. واہ. نہ گلے ملوں گی تپاک سے. بہت اچھے. نہیں ہاتھ بھی میں ملاؤں گی نہ گلے ملوں گی تپاک سے. ہے کرونا وائرسی جہاں ہے کرونا وائرسی جہاں یہاں فاصلے سے ملا کرو. بہت اچھے. ہے کرونا وائرسی جہاں یہاں فاصلے سے ملا کرو. اور ہمارے یہاں مطلب ان حالات میں بھی جس حساب سے مطلب آپ دیکھیں کہ پان چھالیاں کھایا جا رہا ہے کہ پیک پر کیسے آئے پاکستان. واہ. واہ. پیک پر کیسے آئے پیک پر پاکستان. کیسے آئے پاکستان. فالتو دن گزارتی ہے قوم. واہ. پیک پر کیسے آئے پاکستان. فالتو دن گزارتی ہے قوم. اپنی دیوار سیڑھیاں دیکھو پیک پر پیک مارتی ہے قوم. بہت اچھے. بہت اچھے. پیک پر واہ. پیک مارتی ہے بہت قوم. اچھے. اور ساتھیوں خوب کھاؤ گٹکا پان. واہ. ساتھیوں خوب خوب کھاؤ گٹکا پان. کم سے کم ایک مرض تو ہوگا ٹھیک. واہ. کم واہ. سے واہ. کم ایک مرض تو مرض ہوگا. تو ہوگا ٹھیک. صاف پانی میں ڈینگی پلتا ہے. واہ. صاف پانی میں ڈینگی پلتا ہے. صاف پانی میں خوب مارو پیک. بہت اچھے. بہت صاف اچھے. پانی میں خوب مارو خوب مارو پیک. پیک. اور شہر کراچی میں ہم رہتے ہیں اس حوالے سے ذرا یہ دیکھیے گا جو یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے مسائل کہ وہ ہنسی تھی سیاہ ابایا میں. واہ. وہ ہنسی تھی سیاہ ابایا میں. اس کی آنکھوں نے کر دیا گھائل. واہ. وہ ہنسی تھی سیاہ ابایا میں. اس کی آنکھوں نے کر دیا گھائل. پھر اچانک مجھے صدا آئی چل بے گھائل نکال موبائل. بہت اچھے. بہت اچھے. واہ. 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 چل بے گھائل نکال موبائل. واہ. وقت ہے تو ایک جی جی ضرور ضرور ضرور. کہ سنیے کتھا زدہ لبوں کی کتھا. بہت اچھے. بہت اچھے. سنی کتھا زدہ لبوں کی کتھا. چھالیا چشم جان جیسی ہے. بہت اچھے. واہ. چھالیا چشم جان جیسی ہے. دل کے جیسا ہے پان کا پتا. واہ. 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 دل کے جیسا ہے پان کا پتا. سونف
अबरू कमान जैसी है। बहुत अच्छे, दिल बहुत के जैसा है पान का पत्ता, सौंफ अबरू कमान जैसी है, और मस्त जादू असर है तंबाकू। वाह, मस्त जादू असर है तंबाकू, खुशबू जन्नत निशान जैसी है। वाह 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 वाह, खुशबू जन्नत निशान जैसी है, और नौजवानी इलायची की महक। वाह, नौजवानी इलायची की महक उर्दू शीरी जबान जैसी है। बहुत अच्छे, बहुत उर्दू अच्छे। शीरी जबान जैसी है, और हुस्ने जाना वरक तिला गुलकंद। वाह 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 वाह, हुस्ने जाना वरक तिला गुलकंद, हर घड़ी शादमान जैसी है। वाह वाह, हर घड़ी शादमान जैसी है, और सभी पीड़ा उठाते हैं इसका। बहुत अच्छे। सभी पीड़ा उठाते हैं इसका, ये मुहिम रायगान जैसी है। हाँ हाँ हाँ, ये मुहिम रायगान जैसी है, लेकिन इसमें है काट चूने की। वाह, लेकिन इसमें है काट चूने की, जिंदगी पान दान जैसी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदगी पान दान। खूबसूरत कलाम पेश किया अब्दुल हकीम नासिफ ने, और बेबदल गुफ्तगू हमारी समातों तक मुंतकिल की। और हम ये चाहेंगे कि एक तशनगी जो अभी कायम है, हम दोबारा नासिफ भाई से वक्त लें, उन्हें ज़हमत दें, और उस गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएं, और इनका बहुत सा कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल करें। नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचा। अपने मेज़बान कैसर वजदी को इजाज़त दीजिए। आइंदा एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।